الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من نجا قال أملك عليك لسانك وليساك بيتك وابكي على خطيئتك. ونبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن الآدم أن الأعداء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوجنا. وعن بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه. وأن الرجل لا يتكلم بكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں سے 3 حدیث پیش کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور فتن میں، جسے آج کا زمانہ ہے اور آج کا ماحول ہے، اس ماحول میں انسان پرسکون اور اطمینان والی اور فلاح اور کامیاب والی زندگی کیسے گزارے، اس سلسلے میں ان حدیثوں میں کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں. سب سے پہلی حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کے طور پر ایک درخواست کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ من نجا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کا دور ہوگا، زمانہ حوادثات کا شکار ہوگا، لوگ اپنے اپنے حال میں مبتلا ہوگے، ایسا زمانہ ہو تو نجات کیسے ملے گی؟ ایسے زمانے میں ہم لوگ ہوں تو کامیاب کیسے ہو جائے، فلاح کیسے پا جائے، اور ایسے زمانے میں پرسکون اور اطمینان والی ہم زندگی کیسے گزاریں، اس کے بارے میں کچھ ہمیں نصیحت فرما دیجیے. جیسے آج کا دور چل رہا ہے فتنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی. یہ 3 نصیحتیں ایسی ہیں کہ کہنے کے لیے 3 نصیحتیں ہیں، لیکن اس کے اندر پوری زندگی کا انسان کا نچوڑ ہے کہ انسان کیسے زندگی گزارے تو دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی نجات فلاح پا کر سکون اور اطمینان والی زندگی گزارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو پہلی نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابی املک علیک لسانک،
اگر آپ نے سوال کیا ہے کہ نجات کیسے ملے گی، فلاح اور کامیابی کیسی ہوگی، سکون اور اطمینان والی زندگی کیسے بنے گی اور کیسے گزاریں، تو اے قبا سب سے پہلے املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ اگر تم نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کامیابی والی، فلاح والی، سکون والی، اطمینان والی، چین والی گزرے گی۔ سب سے پہلی نصیحت آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت عقبہ ابن عامر کو جو فرمائی ہے وہ عزیزو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ زبان یہ حق تعالی شانہ وعم نوالہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ پورے جسم میں زبان جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ زبان ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس زبان کے ذریعے سے انسان مختلف زبانوں کا مالک ہو جاتا ہے، مختلف لینگویجوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہی زبان جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، بڑا ٹکڑا بھی نہیں ہے، ایک بہت مختصر ٹکڑا ہے، اور اس زبان سے وابستہ اللہ رب العالمین نے کروڑ نعمت سے افضل ترین نعمت اس کو بنایا ہے۔ آپ دل میں جو ارادہ کریں کوئی زیادہ آپ کو دقت اور پریشانی اور تکلیف نہیں ہوگی۔ دل نے سوچا فوراً زبان اپنا معافی ضمیر دل کی جو بات ہوگی وہ ادا کر دے گی۔ کوئی زیادہ مروڑ کی، کوئی زیادہ توڑ کی، کوئی زیادہ اور کوششوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ زبان ہے۔ پھر دوسرا سوچیے، جب سے بچہ بولنے سیکھتا ہے، 2.5 سال کا، 3 سال کا یا جو بھی ہو، اس کے بعد سے موت تک اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، اور اس زبان پر کوئی خرچ نہیں، کوئی مشین لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی آئل لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اندر ہی اندر اللہ رب العالمین تیل اور آئل بھی پیدا کرتا رہتا ہے، جس کو ہم تھوک کہتے ہیں۔ زبان تر رہتی ہے اور برابر وہ اپنی زبان سے جو چاہتا ہے وہ ادا کر لیتا ہے۔ یہ زبان ہے۔ اللہ نہ کرے وہ لوگ جو بے زبان پیدا ہوئے ہیں، گونگے پیدا ہوتے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں کہ زبان کی قیمت کیا ہے، زبان کی قدر کیا ہے۔ تو زبان ایک تو مختلف زبانیں یعنی مختلف لینگویج بولتی ہیں، چاہے پھر وہ جس ملک میں، جس دیش میں، جس خطے میں، جس برادری میں پیدا ہوگا، زبان اس حساب سے چلے گی۔ اگر وہ گجراتی بولتا ہے تو گجراتی بولے گی، اردو بولتا ہے اردو بولے گی، فارسی بولتا ہے فارسی بولے گی، عربی بولتا ہے عربی بولیں گی، انگلش بولتا ہے انگلش بولے گی۔ جو بھی جس ملک میں، جس برادری میں، جس خاندان میں، جس قبیلے میں پیدا ہوگا، زبان اس حساب سے اپنی معافی ضمیر کو ادا کرے گی۔ یہ زبان ہے۔ اسی کے ساتھ ایک تو دل کی بات بھی کہتی، اسی کے ساتھ ساتھ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کے ذائقے، یہ کیسی چیزیں چکھنے کے اندر اس کی مزہ کا صلاحیت اور اللہ رب العالمین نے قدرت زبان کو دی ہے۔ آپ زبان پر کوئی چیز رکھیں گے، فوراً زبان یہ فیصلہ کرے گی یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، یہ کھارا ہے یا پھیکا ہے۔ الغرض جو بھی چیزیں زبان کے نوک پر رکھ دیتے ہیں، یہ زبان اس کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ چیز مفید ہے یا مضر ہے، خراب ہے یا اچھی ہے، میٹھی ہے یا تیکھی ہے، پھیکی ہے یا کڑوی ہے۔ الغرض زبان ایسی نعمت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ زبان ایک امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، وہاں زبان بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اس زبان کو اللہ رب العالمین نے
32 करोतों के दरमियान में, 32 दांतों के दरमियान में एक छोटा सा टुकड़ा रखा है छोटा, लेकिन इसके अंजाम बहुत बड़े बड़े, काम बहुत बड़े बड़े। इसलिए कहा गया जिर्मुहु सगीर व जुर्मुहु कबीर। जिस्म तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका जुर्म जो है वो बहुत बड़ा है। इसलिए कि इंसान के एक बोल से जो हमेशा के लिए वो जहन्नमी होता है, वो मरने के बाद अल्लाह के अज़ाब का शिकार होता है, अल्लाह के गज़ब का शिकार होता है। एक बोल कलीमा शहादत का बोल देता है तो जहन्नमी इंसान और काफिर इंसान मोमिन बन जाता है, जन्नती बन जाता है। एक ही बोल से वो एक अजनबी औरत इसके लिए हराम थी, उसकी तरफ देखना हराम, उससे बातें करना ममनू, उसके साथ इख्तिलात करना ममनू, लेकिन एक पाकीज़ा बोल कबील तुहा निकाह का बंधन बोल देता है तो निकाह से वो हराम औरत उसके लिए हलाल हो जाती है, उसकी ज़िंदगी की वो रफ़ीक़ हयात बन जाती है। और यही ज़ुबान का एक बोल इस पाकीज़ा निकाह के बंधन को तोड़ने के लिए लफ्ज़ तलाक से काफ़ी हो जाता है। यही ज़ुबान है अजीज़ दोस्तों कि इससे बड़े बड़े फितने भी वजूद में आ सकते हैं। दो कौम के दरमियान में, दो मुल्क के दरमियान में, दो ख़ानदान के दरमियान में एक कड़वा लफ्ज़ ज़ुबान से निकलता है, ख़ानदान जुदा, मुल्क जुदा, बिरादरी जुदा, और यही ज़ुबान कि इससे एक नरम गुफ्तगू कर दी, भली बात कह दी, जिससे उठने वाली आग और उठने वाला फितना ये अजीज दोस्तों सुलह से बदल जाता है, ये इस जोड़ से बदल जाता है, मोहब्बत से बदल जाता है इस ज़ुबान का। इसीलिए हज़रत बिलाल इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मनकुल है। फरमाते कि आपने फरमाया इन्नर रजुल लयतकल्लमु बिकलिमतिन मिनल खैर मा यअलमु मबलगहा यक्तुबुल्लाहु लहु रिज़वानहु इला यौमि यल्क़ाहु। ऐ बिलाल इब्न हारिस, इन्नर रजुल, आदमी जुबान से एक बोल बोलता है, एक कलीमा बोलता है, एक लफ्ज़ बोलता है, और जब ये जुबान से बोल बोलता है, एक लफ्ज़ बोलता है, ला यालमु मबलगहा, उसको पता ही नहीं कि इस बोल का अंजाम क्या होगा, इस बोल के बारे में अल्लाह मुझे क्या देंगे और इस बोल से मेरे लिए आखिरत में क्या मिलेगा। बोलने का बोल बोलता है। आपने फरमाया कि इस बोल के बदले में हक ताला शानहू क़यामत तक के लिए उसके लिए रज़ा का परवाना लिख देते हैं, हमेशा के लिए अल्लाह राज़ी हो जाते। एक बोल बोलता है, कोई ज्यादा बोल नहीं। हदीस कह रही यतकल्लमु बिकलिमतिन मिनल खैर, भलाई की एक बात कह देता है, नेकी का एक जुमला बोल देता है, उसे तो मालूम ही नहीं है, उसे कुछ पता भी नहीं है, उसको उसका कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है, जानता ही नहीं है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया यक्तुबुल्लाहु लहु रिज़वानहु इला यौमि यल्क़ाहु, क़यामत तक के लिए मैदान महशर में रब्बुल आलमीन की मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रज़ा का परवाना लिख देता है, अपनी मोहब्बत का परवाना लिख देता है, अपनी खुशनुदी का सर्टिफिकेट दे देता है। और दूसरा जुमला आपने फरमाया वइन्नर रजुल लयतकल्लमु बिकलिमतिन मिनश्शर मा यअलमु मबलगहा यक्तुबुल्लाहु बिहा सख़तहु इला यौमि यल्क़ाहु। एक जुबान का कलीमा निकलता है, बुरा लफ्ज़ निकाल देता है और उसे मालूम भी नहीं कि इसका नतीजा क्या आएगा और इससे क्या होगा। आपने फरमाया यक्तुबुल्लाहु बिहा, हक ताला शानु अम्मन वालू, इस कलीमे के जरिए से उस पर हमेशा के लिए अपनी गजब, नाराजगी और लानत की सट्टी लिख देता है, हमेशा के लिए अल्लाह उससे ले रहा। कहाँ तक? फरमाया इला यौमि यल्क़ाहु,
جب اللہ سے ملے گا تب تک کے لیے اب دنیا میں وہ کیسی بھی زندگی گزارے، مالداری والی گزار رہا ہے، لوگوں میں عزت والی گزار رہا ہے، لوگوں میں جاہ و جلالی والی گزار رہا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ مغضوب علیہ بن گیا، اللہ کی نظر میں یہ ناراض کرنے والا انسان بن گیا، اور اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اسی کو قرآن نے کہا تحسبوا حینا وعند اللہ عظیم، تم اپنی زبان سے بات کرتے ہو اور اس کو آسان سمجھتے ہو، ہلکا سمجھتے ہو، وعند اللہ عظیم، اور یہ بول تمہارا اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے۔ ماں عائشہ پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی اس کے بارے میں یہ جملہ فرمایا گیا، بہت آسان لفظ تھا ماں عائشہ کے بارے میں کہنا، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی اس بیوی پر جس کا میں نے نکاح کرایا، امہات المومنین ہے، جس کو نبی دیکھ کر خوش ہوا کرتے ہیں، تم نے بے دھڑک بغیر کسی جانچ کے، بغیر کسی تحقیق کے بات کر دی۔ وَتَحْسَبُهُ هَيِّنًا، اس کو بہت آسان سمجھتے ہو، ہلکا سمجھتے ہو، وَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا جملہ تم نے کہہ دیا۔ بات کرتا ہے آدمی پتہ ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اذا اصبح ابن آدم، جب انسان صبح کرتا ہے تو ان العادا تکفر اللسان تقول اتق اللہ فینا، زبان حال سے یا زبان قال سے جسم کے پورے اعضاء، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ پورے جسم کے اعضاء اس زبان سے درخواست کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، لجالت کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں تکفر اللسان اتق اللہ فینا فإنا نحن بک، اے زبان تو اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرتی رہنا، اس لیے کہ ہمارے پورے جسم کا تعلق تیرے ساتھ ہے۔ ان استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی چلی اور تو سیدھی رہی تو ہمارا پورا جسم صحیح رہے گا، ہمارا جسم محفوظ رہے گا۔ وَإِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی اور تو نے کچھ بدماشیاں شروع کر دی اور کچھ خرافات کی باتیں شروع کر دی تو ہمارا پورا جسم تیری بنا پر مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو حضرت عقبہ نے آپ سے کہا من نجا یا رسول اللہ، نجات کس میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عقبہ سب سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول کرو، جو بولتے ہو تول کر بولو، جو بولتے ہو سوچ کر بولو، بغیر تول کے بغیر سوچ کے نہ بولو، یہ کہاں پہنچ جائے گی۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسی نصیحت کیجیے کہ جس نصیحت کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ دو جملے کی حضرت معاذ نے کہ اللہ کے رسول ایسی نصیحت مجھے کر دیجئے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جب حضرت معاذ نے اللہ کے نبی سے یہ درخواست کی تو آپ نے فرمایا یا معاذ لقد سألت عن امر عظیم وانه يسير على من يسر اللہ تعالی علیہ۔ اے معاذ تو نے بات تو بہت پتے کی پوچھ لی، بہت بڑی پوچھی ہے، بہت بھاری بات پوچھی ہے۔ جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا بہت امر عظیم کے بارے میں سوال کر لیا ہے، لیکن اللہ اس پر آسان کر دیتا ہے جس پر اللہ چاہتا ہے، اور وہ آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی نہیں ہے، بہت بھاری بھی نہیں ہے۔ بھاری تو ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زبانوں کو کنٹرول میں نہ رکھے، آسان ان لوگوں کے لیے جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ تو حضرت معاذ نے جو فرمایا تو آپ نے سوال میں فرمایا کہ اے معاذ تیرا یہ سوال تو بہت بڑا ہے لیکن یہ آسان بھی ہے۔ اللہ کا وہ بندہ یا اللہ کی وہ بندی جو اس پر عمل کرنا چاہے، جس کو میں پیچھے کہہ رہا ہوں، اگر کر لے گا تو بہت آسان۔ اس کے بعد آپ نے ارکان اسلام بتلائے اور حضرت معاذ سے کہا کہ یا معاذ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔
یہ 5 ارکان بتائے آپ نے کہ اسلام کی بنیادی ارکان پر عمل کرو اور اسلامی بنیادی ارکان کو اپنی زندگی کے اندر لاحق العمل بنا لو۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرے نمبر میں فرمایا تقیم الصلاۃ، اے معاذ نماز کی پابندی کرتے رہنا، کبھی کبھی پڑھنا اور کبھی نہیں پڑھنا یہ نہیں، اقامت کہتے ہیں نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، یہ فرض ہے۔ تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، اور تیسرے نمبر میں معاذ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کو نکالتے رہو، وتصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو، اور پھر کہا وتحج البیت۔ جب حضرت معاذ کا شوق دیکھا، رغبت دیکھی اور توجہ دیکھی کہ معاذ میرے سامنے برابر دیکھ رہے ہیں، دھیان سے سن رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ کیا اور چیز بتلاؤں تجھے کہ جو تجھے اور جہنم سے بچا کر جنت کے قریب کر دے؟ تو معاذ نے فرمایا ضروری۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو فرائض ہے جو میں نے بتلائے، اب میں نفل بتلاتا ہوں، سنو۔ ان الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ۔ اے معاذ، روزے نماز جو فرائض پہ داخل، اس کے علاوہ آپ روزے کو رکھا کرو، یہ تمہارے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ اسی لیے نکاح کی حدیث میں یہ کہا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت ذکر کرتے ہوئے یا معاشر الشباب، خاص کر کے جوانوں کو آپ نے متوجہ اپنی اس حدیث میں کیا، اور فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ تم میں سے جو جوان لوگ ہیں، نکاح کے نان و نفقے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، تو فلیتزوج، تو اس سے چاہے کہ نکاح کے بندھن میں بندھ جائے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ نگاہ کو نیچی کر دیں گی اور یہ ہے کہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کریں گی۔ 2 فائدے نکاح کے بتائے۔ پھر آپ نے خطاب فرما کے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت فإن لم يستطع، اگر نکاح کے خرچ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، نکاح کا نان و نفقہ برداشت نہیں کرتے ہو، تو آپ نے فرمایا فعلیہ الصوم فإن له وجاء، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، تاکہ اس کو روزہ کا رکھنا یہ بھی نفس پر کنٹرول کروا دے گا اور گناہوں سے بچا دے گا۔ تو آپ نے حضرت معاذ کو فرمایا الصوم جنہ، اور پھر فرمایا کہ نفل روزے کے علاوہ اے معاذ آپ نفل صدقہ بھی کیا کرو، یہ بھی جہنم کی آگ کو بجھا دے گی اور گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ فرمایا صدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، کہ جیسے پانی کے ذریعے سے آگ بجھ جایا کرتی ہے، کتنی ہی آگ لگی ہوئی ہو، اگر پانی کا فوارہ مارا جائے، پانی کو لگایا جائے تو وہ آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اے معاذ، اسی طریقے سے صدقہ یہ گناہوں کو مٹا دے گا اور جہنم کی جلنے والی جو آگ ہے اس کو یہ ختم کر دے گا، بجھا دے گا۔ اور پھر فرمایا اے معاذ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کا جو رات کے اندھورے میں ادا کی جاتی ہے اس کو ادا کیا کرو۔ اب یہ 2 عمل کر لو گے آپ، صدقے کا، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العالمین سے عبادت کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے ساتھ دعا و آزاری کرتے ہوئے، تو اللہ اس کے بدلے میں کیا تمہیں دے گا؟ تو سورہ سجدہ میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اے معاذ، اگر یہ کر لو گے تم کہ رات کے اندھورے میں جب سوئے ہوئے ہو لوگ ہو، اپنے خدا کے سامنے گرم بستر کو چھوڑ کر کچھ آہوزاری کر لیا کر، تو اللہ رب العالمین اس کے سلے میں تجھے وہ دے گا کہ کسی آنکھ کو معلوم نہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین،
جزام بما کانوا یعملون، یہ صلہ ہے ان اعمالوں کا جو تم دنیا کے اندر کرتے ہو۔ عزیز دوستو، تو زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم واہی تباہی بول دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے اس پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا